من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ۔ ہمارا رمضان کے فلسفہ پر لیکچر چل رہا ہے۔ آج یہ آخری لیکچر ہے۔ کل انشاءاللہ جو قرآن و حدیث میں غسل کا طریقہ ہے وہ اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، پھر وضو پر اور پھر نماز پر اس طرح ہم چلائیں گے، اللہ چاہے گا تو۔ بہت بنیادی باتیں کریں گے جن میں ہم غلطی کرتے ہیں یا غلطی کا چانس ہوتا ہے۔ تو روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن نے جو بتایا لعلکم تتقون، اس پر ہم زور اس لیے دیتے ہیں کہ ہم سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں، نیکی کی کوشش بھی کریں تو پھر کما حق کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم محنت بھی کریں اور رائیگاں چلی جائیں۔ میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ صوم روزے کو کہتے ہیں، رمضان کے مہینے کو چنا گیا اور یہ تقوی اس کا مقصد ہے۔ صوم کے کئی معنی پہلے بھی بتائے تھے، ایک اور معنی آج بتاتا ہوں آپ کو جو عربی لٹریچر کے اندر، عربی لغت کے اندر ہے۔ صوم کا معنی چپ کر جانا، ایک معنی یہ بھی ہے، گونگا ہو جانا، بات نہ کرنا۔ تو روزے دار چپ کیسے کرتا ہے، گونگا کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح گونگا بندہ بولتا ہی نہیں، جو مرضی کر لے کوئی، اس طرح جو روزے دار ہے وہ گناہ کے قریب تک نہیں جاتا، وہ اس کام کو کرتا ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مخالف ہو۔ اور رمضان کے مہینے کو چنا اللہ پاک نے ان روزوں کے لیے، تو رامضان کا ایک معنی پہلے بھی ہم نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی رامضان کا بارش، عربی بڑی ہی دلچسپ زبان ہے۔ کل آپ نے سنا تھا کہ جلا کے رکھ دینا، گرم، اس کا ایک معنی بارش بھی ہے۔ بہت کم زبانیں ایسی ملیں گی جن میں یہ سارا حسن پایا جائے۔ تو روزہ بارش کیسے ہے، رمضان بارش کیسے ہے؟ بارش کیا کرتی ہے؟ جب بارش آتی ہے تو ہر چیز دھل جاتی ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے، یہاں تک کہ ہوا اور خلا کے اندر آلودگی۔ آپ سب کہتے ہیں کہ اب بارش ہوئی ہے، مطلع صاف ہو جائے گا، اور ان جگہوں کی غلاظت بھی بارش دھو ڈالتی ہے جہاں کوئی انسان نہیں کرتا، ہر جگہ آتی ہے، یعنی دھو ڈالتی ہے۔ تو جو روزہ ہے یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے بارش میل کچیل کو دھو ڈالتی ہے، گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے۔ ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، چونکہ قرآن ایک زبان کے اندر ہے، عربی کے اندر ہے، اور یہ زبان انسان بھی بولتے ہیں، اس میں بڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، زبانوں میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ میں آپ کو غسل کے بارے میں سبق پڑھاؤں گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ غسل پر بات ہوگی، غسل کیسے کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن یہ کہے کہ میں آپ کو سبق سکھاتا ہوں، بات وہی ہے، اس کا مطلب ہے میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں، تجھ پر حملہ کرتا ہوں، تمہیں نقصان پہنچاتا ہوں، بات وہی ہے۔ تو زبان میں چونکہ اختلاف کی گنجائش ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قرآن اور حدیث کو صرف لغت پر پرکھے وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں چونکہ لغت پہ بات کرتا ہوں، یہ بات اس لیے کی ہے، میں لغت کو قرآن کی دوسری آیت کے مفہوم میں یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اگر موجود ہو تو وہ معنی لیتا ہوں لغت کا، باقی معنی نہیں لیتا، چونکہ معنی تو کئی بنتے ہیں۔ یعنی قرآن کی دوسری آیت یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
جس مفہوم پہ ہوتا ہے وہ معنی اگر لغت بیان کرے تو وہ ہم لے لیتے ہیں سمجھانے کے لیے اور اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ گناہوں کو دھو ڈالنا اور گناہوں کے قریب تک نہ پھٹکنا اور گناہوں سے پاک صاف ہو جانا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جب نام آئے نا محمد تو بڑے پیار سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بخیل ہے۔ تو بخیل بندے کا جنت میں جانا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ایسا بخل ہے جس میں خرچ بھی نہیں ہوتا، باقی تو خرچ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ خیال کیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صاما رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی یہاں پتہ چلتا ہے ایمان اس کا درست ہونا چاہیے۔ ہم ایمانیات پہ بات کریں گے۔ اگر بندے کا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو پھر حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو فائدہ نہیں دیں گے اگر شرک سے پاک نہ ہو ایمان۔ و احتسابا، اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہوئے، یہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں نے حساب دینا ہے۔ اگر اس طرح روزہ رکھے گا کوئی تو کیا فرمایا نبوت کی زبان نے، غفر لہ، اس کے بخش دیے جاتے ہیں، ما تقدم، جو پہلے ہوتے ہیں، من ذنبہ، اس کے گناہ۔ سبحان اللہ پڑھ دیں۔ اب یہ بارش کا معنی حدیث کے مطابق آ گیا نا، جیسے بارش دھو ڈالتی ہے، رمضان کے روزے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان کے روزے کو اسی طرح رکھا جائے جیسے شریعت چاہتی ہے۔ تو چوتھا لفظ جو آج کا اس آیت مبارکہ کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم نے تتقون کے معنی کیے تھے متقی، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اور ابی بن کعب نے جو معنی بتایا وہ بھی کیا تھا۔ آج ہم پوچھتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، یہ وہ صحابی ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، پیارے آقا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے وظیفہ بتایا جو وہاں لکھا ہوا ہے، فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا 3 بار، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تفسیر مظہری میں، تفسیر ابن کثیر میں یہ بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان شرک سے بچے، انسان بتوں کی پوجا سے بچے اور جنت میں چلا جائے۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور شرک کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے بچ جائے اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے، تو وہ بندہ متقی۔ یہ متقی کی تعریف کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں متقی کی تعریف اور طرح بیان کرتے ہیں، یہ بھی کمال کی تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان اس ہر بات سے بچے، توجہ میری طرف، جو گناہ کی طرف جاتی ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ تو ہم نے آج تک یہی پڑھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اس سے ایک قدم آگے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی والی باتوں سے بچے اور
وہ کام کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو فرض کام ہے۔ مثال یوں دیتا ہوں، آپ کسی کو گالی نہیں دیتے، آپ کسی کا حق نہیں کھاتے روزہ رکھ کے، آپ کسی کو ذلیل نہیں کرتے، آپ کسی کا مال نہیں کھاتے، لیکن کوئی بھوکا مر رہا ہے اس کا خیال بھی نہیں کرتے، تو آدھا تقویٰ ہوا۔ آپ نے رکنا بھی ہے، نیک کام بھی کرنے ہیں۔ نماز نہیں کوئی پڑھتا روزہ رکھ کے، یہ فرض ہے، تو وہ متقی نہیں بنے گا۔ وہ متقی تب بنے گا کہ برے کاموں سے بچے اور جو فرض کام ہے کم از کم وہ ضرور کرے۔ اور تقویٰ جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور یہ اللہ نے روزے کا فلسفہ ہی یہ رکھا ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے سعودیہ جانا ہے اور حج کرنی ہے، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا حج نصیب فرمائے، آمین کہیں، اور ہم وہاں چلے جائیں اور حج کی بجائے اپنا وہاں کاروبار کرنا شروع کر دیں، کوئی اور وہاں کے بادشاہ سے میٹنگ شروع کر دیں، کوئی اور بڑے سے بڑا کام شروع کر دیں، تو کیا ہمارے جانے کا مقصد پورا ہوا؟ ہمارے جانے کا مقصد تھا حج کرنا، باقی سارے اضافی کام تھے۔ ہم نے مقصد چھوڑ دیا، باقی سارے کام کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر بندہ تقوی اختیار نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، غیر اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، کبھی پتھر سے، کبھی شجر سے، کبھی حجر سے، کبھی قبر سے، کبھی کسی سے، تقوی کی چوٹی تو یہ ہے کہ خوف بھی اللہ کا ہونا چاہیے اور محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھوک اور پیاس آپ کو جو رکھا جاتا ہے، جن کو کبھی فاقہ نہیں آیا ان کو بھی رکھا جاتا ہے روزے میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو غریب ہیں، جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ نیک کام بھی کرے۔ تو یہ ہم کاش اس فلسفے کو سمجھ پائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔